اب آتے ہیں کہ کسی کے پاس سونا ہے، لیکن سونا 1 تولے ہے، 2 تولے ہے، لیکن ساتھ میں پیسے بھی ہیں جو اس کے حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، بینک بیلنس بھی ہے۔ چاندی کا رواج کم ہے، لیکن چلیں چاندی کی بھی مثال دیتے ہیں کہ تھوڑی سی چاندی ہے اس کے پاس، یا مال تجارت ہے لیکن تھوڑا ہے جو مقدار سے کم ہے، تو اس کا قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی نصاب کی مقدار مطلوبہ مقدار سے کم ہو اور نصاب 1 کے علاوہ یعنی 1 سے زائد ہو، 2، 3 یا 4 نصاب ہوں، تو ایسی صورت میں ان سب کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے اور ان کی قیمت کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے۔ اب یہ حاصل شدہ رقم اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو بندہ مالک نصاب ہے، اگر نہیں ہے تو مالک نصاب نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس اگر 1 تولے سونا ہے، 1 تولہ سونا ہے، اس کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ خالی 1 تولے سونا ہے تو اس کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے، وہ مالک نصاب نہیں ہے۔ لیکن اگر 1 تولہ سونے کے ساتھ اگر کسی کے پاس 50,000 روپیہ پڑا ہوا ہے بینک کے اندر، اب اس 50,000 کی وجہ سے اس سونے کی قیمت کاؤنٹ ہوگی۔ 1 تولہ سونے کی قیمت کتنی ہے؟ 2 لاکھ روپے۔ ہاں، 2 لاکھ روپیہ ایک سونے کی قیمت، تولے کی قیمت نکالیں گے اور ساتھ میں 50,000 روپیہ جو اس کے پاس ایکسٹرا ہے وہ نکالیں گے، کتنا بن جائے گا؟ 2.5 لاکھ روپے بن جائے گا۔ تو 2.5 لاکھ روپیہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے زیادہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بنتا ہے نا۔ 52.5 تولے چاندی کتنی بنتی ہے؟ تقریباً 1,10,000 سم تھنگ۔ تو اگر 2 نصاب ہوں یعنی سونا، چاندی، پیسے اور مال تجارت، ان چاروں میں سے کوئی سے 2، 3 یا 4 نصاب اتنے ہوں کہ وہ اپنی مقدار سے کم ہوں تو ان کی قیمت کو جمع کیا جائے گا۔ اگر جواب 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر آ جائے یا اس سے زیادہ آئے تو بندہ مالک نصاب، اگر نہ آئے تو مالک نصاب نہیں ہے۔